قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 اور سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے عمران خان کی گفتگو۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے نے اس پر دباؤ ڈالا۔ اس جج کے گھر کی گیس کاٹ دی گئی، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائز کیا جاتا ہے، جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤف حسن پر حملہ کر کے اس کا منہ کاٹ دیا گیا، علی زمان پر تشدد کیا گیا، اس سب میں خفیہ ادارہ شامل ہے۔ ہمارے فوجی اور پولیس ملازم روز شہید ہو رہے ہیں۔ آئی ایس آئی کا کام ہے ہمیں تحفظ دینا، لیکن اسے پی ٹی آئی کو ختم کرنے میں لگایا ہوا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کروائیں۔ چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا۔ قوم سرگودا کے 1، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جبکہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کو سلام پیش کرتی ہے۔ بجٹ کے مطابق ہم نے 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سودا ادا کرنا ہے۔ بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب کا قرض لینا پڑے گا۔ پاکستان تو ڈوب چکا ہے، ملک صرف سرمایہ کاری سے بچے گا جو قانون کی حکمرانی سے ہی آئے گی۔ 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری اس سال آئی ہے، ملک کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے جب تک بندیال ہے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی اس کے نمائندے سے مذاکرات کیے، حکومت سے نہیں۔ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھی ہو جائے، یہ پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے۔ اب بھی پارٹی میں جو گروپنگ کرے گا اسے نہیں چھوڑوں گا، سخت ایکشن لوں گا۔ عدت کیس میں عید سے پہلے فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں آج عدت کیس کے متعلق سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ 13 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی عدالت پیش کی گئی۔ ہائی کورٹ فیصلے کے مطابق خاور مونیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ خاور مونیکا کے وکیل کے ہائی کورٹ پیش ہونے کی وجہ سے وہ اس فیصلے سے آگاہ ہیں، اس کے باوجود آج اس عدالت کے سامنے خاور مونیکا نہ ہی ان کے وکیل پیش ہوئے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خاور مونیکا اور ان کے وکیل کو نوٹس کیا جاتا ہے۔ 21 جون کو اگر خاور مونیکا یا وکیل پیش نہ ہوئے تو دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے۔ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی باہر بیٹھے رہتے ہیں، نون لیگی ایم این اے کیسے اڈیالہ جیل پہنچ گیا؟ اڈیالہ جیل میں آج القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی۔ سماعت کے موقع پر تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی تو اندر نہیں آنے دیے جاتے، مگر نون لیگی ممبر اسمبلی جیل میں سماعت سننے پہنچ گیا، جس پر عمران خان نے لیگی ایم این اے کو باہر بھجوا دیا۔ سماعت کے دوران عمران خان نون لیگی ایم این اے دانیال چودھری کی موجودگی پر برہم ہو گئے۔ سوال کیا کہ ہمارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ عمران خان کی جانب سے غصہ کرنے پر بیرسٹر دانیال کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت 21 جون تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت پیش کیا گیا۔ ایک گواہ کے بیان پر وکلا صفائی کی جرح مکمل۔ آئندہ سماعت پر مزید 4 گواہان جرح کے لیے طلب۔ ریفرنس کی سماعت 21 جون تک ملتوی۔ سماعت کے دوران سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، علی ظفر، شعیب شاہین بھی عدالت موجود تھے۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہان کے بیانات ریکارڈ، جبکہ 22 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر بول پڑے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سرگودا واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جج صاحب نے جو کمپلیمنٹ لکھی اس کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوف زدہ نہیں ہوں، میں صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میری ان سے فون پر بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان تمام اقدامات کے باوجود چاہے انہیں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے، ان کے الفاظ سے میرا خون 1.5 کلو بڑھ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر۔ یقیناً ایسے بہت سی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کل ثبوت مانگا جائے گا تو اس کو ثابت کرنا مشکل ہوگا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری بغیر کسی ڈر، خوف اور لالچ کے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ عدلیہ آج اسٹیبلشمنٹ اور مداخلت سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم نے دلیری، جرأت اور بغیر خوف مقابلہ کرنا ہے، اس ایمان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ یہ مداخلت جلد ختم ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے غیر سیاسی رشتہ داروں کے اغوا پر عدالتیں بے بس۔
ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے غیر سیاسی رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود پولیس اور ایجنسیاں مغویوں کو آزاد نہیں کر رہی۔ اظہر مشوانی کے دونوں بھائی شہباز گل کے بھائی وقاص امجد، علی بخاری، شہزاد گل سمیت دیگر افراد کو اغوا ہوئے کئی دن گزر گئے مگر کوئی ادارہ ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کر رہا۔ انسانی حقوق کے سابقہ چیمپئن قاضی فائز عیسیٰ بھی اس معاملے پر مکمل خاموش ہیں۔ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہاسپٹل پر بھی پولیس کو ریڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال میں ایم ایس ڈاکٹر اختر محبوب اور دیگر ڈاکٹرز کو گرفتار کروانے کے لیے پولیس کو ہاسپٹل پر ریڈ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب پولیس ہاسپٹل میں جانوروں کی طرح گھسی تو سٹاف کام چھوڑ کر سراپا احتجاج ہو گیا۔ اب سینکڑوں مریض بے یار و مددگار ہیں اور ہاسپٹل کا سٹاف مریم نواز کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کم ظرف نواز شریف کو عمران خان کا اعلی ظرف یاد کروا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب غلط بیانی دینا بند کر دیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتا اور دوسری طرف آپ اور آپ کی رتلس بیٹی پنجاب میں بدترین مثال قائم کر رہے ہیں۔ وہ وقت آپ بھول گئے جب آپ ہاسپٹل آئے تھے اور میں خود آپ کے پاس وزیر اعظم عمران خان کا پیغام لے کر آئی تھی کہ آپ باہر سے کوئی معالج منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو منگوا دیں، لیکن کہاں عمران خان کا ظرف اور کہاں آپ کا۔ اب سب سے بڑا سیاسی انتقام تو آپ نے عوام سے لیا ہے کہ ایک ایسا بجٹ دے کر جس سے عوام کی کمر ٹوٹ گئی۔ آپ ان کو کیسے معاف کر سکتے ہیں جبکہ اس عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا؟ میاں محمود الرشید جو 6 دفعہ ایم پی اور 2 دفعہ وزیر رہ چکے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں آپریشن کے بعد بغیر صحت یاب ہوئے واپس جیل بھیج دیا گیا۔ کیا یہ سیاسی انتقام نہیں ہے؟ خواتین میں صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 10 دفعہ گرفتار کر کے کبھی میاں والی، کبھی سرگودا اور کبھی گجرانوالہ کی جیلوں میں بند کرنا یہ سیاسی انتقام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آخر میں چیف جسٹس پاکستان سے التجا کرتی ہوں کہ اے ٹی سی کورٹ میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ان سے کیسے کسی کو انصاف ملے گا؟ نظر ثانی کی